اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آج 8واں رکوع ہے۔ 4 مختلف مضامین ہیں، آپس میں لنک ہیں، اور ایک بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس رکوع میں مخاطبین اہل کتاب ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو لاڈلا ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جو شخص بھی چاہے اس کا تعلق عیسائیوں سے ہو، یہودیوں سے ہو، یا ایسے مذہب سے ہو جس کا کوئی خدا پہ یقین نہیں ہوتا، مشرکوں سے ہو، جو شخص بھی جس مرضی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، وعامل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وہ یہ اصول ہے جو ہر پیغمبر نے اپنی مخاطب قوم اور امت کو بتایا ہے کہ اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، دنیا ایسے گزارو کہ تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور دنیا کا حساب دینا ہے۔ اور یہی اصول یہاں پہ آیا ہے کہ جو شخص جس مرضی قبیلے، گروہ، مذہب، علاقہ، نسل، قوم، زبان سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کر رہا ہے، یعنی وہ اعمال جو آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تورات، انجیل، زبور میں ہیں، اعمال سب ایک جیسے ہیں، قرآن میں ہیں، وہ عمل کر رہا ہے تو وہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ پھر عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ میں کہوں گا کہ اگر وہ انجیل کو پورا مان رہے ہیں تو وہ ضرور جنت میں جائیں گے، کیونکہ انجیل کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ تمہاری موجودگی میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے ان کی شریعت پر ایمان لے کے آنا ہے، تو ان کو لانا پڑے گا اگر وہ واقعی انجیل کو مان رہے ہیں۔ اس طرح تورات والے بھی اور زبور والے بھی۔ اس طرح ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ اس عہد کو یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا، تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا تھا اور تمہیں کتاب دی تھی، اور تمہیں یہ کہا تھا کہ اس کتاب کے اندر جو درج ہے اس کو یاد رکھو گے اور اس کے اوپر عمل کرو گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہر دور کی امت کے لیے جو آسمانی کتاب یا صحیفہ نازل ہوا ہے اس کا یہ حکم رہا ہے۔ یہی حکم قرآن کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، یاد کریں اور اس کے اوپر عمل کریں، پھر ہی اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، اس کے بعد تم پھر گئے، یہ معاہدہ کیا اور اس کے بعد تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم بڑا نقصان اٹھا چکے ہوتے، بڑا نقصان اپنا کر چکے تھے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں محفوظ رکھا۔ پھر ایک اور واقعے کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا کہ ان کو حکم ہوا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن جو ہے وہ خاص عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے، باقی 6 دن کاروبار کرنے ہیں۔ کاروبار ان کا مچھلیاں پکڑنا تھا، لیکن انہوں نے اس حکم کو فراموش کر دیا اور ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ اللہ کا عذاب آیا اور ان کو بندر بنا دیا گیا،
یعنی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے حوالے سے حد سے تجاوز کیا تھا، سو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ تو یہ بندر جو ہے وہ یہ بھی بنی اسرائیل کی نسل سے ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جو واقعہ تھا اس کو ہم نے وہاں کے لوگوں کے لیے موجود تھے اور جو بعد میں آئے ان کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور جو متقی تھے ان کے لیے یہ واقعہ نصیحت کے طور پر بنا دیا کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہو۔ پھر ایک اور واقعہ چوتھا جو ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا، اس کے قتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے رب سے پتہ کرا کے دیں گے اس کا قتل کس نے کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہو کہ یہ گائے ذبح کریں۔ حکم یہ تھا کہ یہ گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ اس شخص کی میت کے ساتھ لگائیں تو یہ میت خود ہی بول پڑے گی کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ حکم سادہ تھا، لیکن یہ قوم جزیات میں پیچیدگیوں میں پڑ گئی اور مختلف سوالات شروع کر دیے۔ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کو وہ کام اس سے لیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یعنی اتنے سوال کرتے گئے، جواب ملتے گئے، وہ پیچیدگیوں میں پڑتے گئے۔ بہرحال جب انہوں نے اینڈ پہ یہ کہا کہ اگر اللہ نے ہماری مدد کی تو ہم ایسی گائے تلاش کر لیں گے، ایسی گائے ان کو مل گئی، اور پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا، اور اس کا جو گوشت کا لوتھڑا تھا وہ اس میت کے ساتھ لگایا، میت بول پڑی، اس نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے۔ تو اس واقعے سے بجائے اس کے کہ وہ سبق لیتے، اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین پختہ ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول مانتے، وہ اس واقعے کے باوجود انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا، وہ اپنی ڈھٹائی، ظلم اور جبر اور بغض اور عناد پر قائم رہے، اور وہ دین سے مزید دور ہوتے گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو یہ واقعات ہیں بنی اسرائیل کے، یہ ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان سے سبق لینا چاہیے، اور یہ نشانیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، اور انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کائنات کا بنانے والا، اس کو چلانے والا کوئی ذات ہے، اور وہ یقین اس کو پختہ ایک دفعہ جو مائنڈ میں آتا ہے اس کو پھر وہ یا تو اس کو پختہ ہی رکھتا ہے یا پھر اس سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے، اور پھر وہ نافرمانیوں کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔